اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی ہماری جنگ خیبر کے حوالے سے، اور ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے اس موضوع پر بڑی مفصل گفتگو کی اور بڑے اہم نکات آپ تک پہنچائے۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہوگی اور ہماری آج آخری گفتگو ہوگی جنگ خیبر کے حوالے سے۔ اور ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے جس عظیم شخصیت کو دعوت دی ہے وہ تاریخ کے ایک محقق ہیں جناب زین العابدین صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد جنگ خیبر کے کچھ اخلاقی نکات یا جنگ خیبر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اور کچھ دوسرے مختصر اور اس مختصر سے وقفے میں انشاءاللہ ہم اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے ان موضوعات کے تحت۔ آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنے مہمان سے پہلے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اس موضوع پر جو بڑا اہم موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ میں بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور تمام ناظرین کو اس بابرکت مہینے میں جی، جن میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہے، میں مبارکباد تہ دل سے عرض کرتا ہوں۔ حضور، ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اسی طرح اور ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو حسب معمول ہم آج کے پروگرام کا کیپشن دیکھتے ہیں اور نریشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارا وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا اور اس بریک میں ہم آج کے پروگرام کا کیپشن دیکھیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، کیپشن کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور قبلہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خیبر میں یہودیوں کے کچھ ایسے قلعے تھے جن کا فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کئی دن تک مسلمانوں کا لشکر اس قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ مرحب و انتر کے خوف سے میدان چھوڑ دیتے تھے، لیکن آخرکار ایسی سخت مشکل میں بھی وہی کام آیا جو مسلمانوں کی ہر مشکل میں کام آتا تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد میدان ہوگا، کرار ہوگا، اللہ اور رسول کا محب اور محبوب ہوگا۔ نتیجتاً حضرت علی علیہ السلام نے مرحب و انتر کے 2 ٹکڑے کر کے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے تقریباً 14 افراد شہید ہوئے اور 93 یہودی مارے گئے۔ جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں کا حوصلہ پست ہو گیا اور لشکر اسلام کو ایک عظیم کامیابی نصیب ہوئی اور امت مسلمہ کا رعب و دبدبہ سارے دشمنوں پر غالب آ گیا۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ہم حسب معمول آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ پروگرام میں شرکت بھی کیجئے۔ اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، پلیز ہمیں کال کیجئے۔ اور آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ آپ ہی ناظرین میں سے بہت سے افراد نے جو ہم سے سوالات کیے ہیں، انشاءاللہ ہمارے مہمان ان کے جواب آپ کو یہاں پر دیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حضور، ابھی جیسا کہ ہم نے نریشن میں بھی دیکھا کہ جنگ خیبر کے حوالے سے جو ہے یہ بڑی عظیم جنگ تھی اور جنگ فتح ہو جاتی ہے۔ حضور، یہاں پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو جو مال غنیمت جنگ خیبر سے حاصل ہوا ہے اس کی تفصیل کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے
کہ کیا تفصیل تھی جنگ خیبر کے مال غنیمت کی، اور پھر اس کی تقسیم کی صورت کیا تھی، اور اس کا مصرف کس طریقے سے ہوا، اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا. یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہاں تک پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و هو خیر الناصرین و معین. دیکھیے جنگ خیبر کا جو مال غنیمت ہے جی تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ہلکا سا اشارہ کروں کہ جنگ خیبر کی ضرورت کیوں پیش پڑی اور رسول اکرم کو کیوں اس کی ضرورت تھی. بے شک. کیوں جنگ خیبر کے لیے انہوں نے لوگوں کو بسیج کیا اور لوگوں کو تیار کیا، آمادہ کیا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے سے خیبر 180 کلومیٹر ہے. جی یعنی اس زمانے میں بھی آپ تصور کیجئے گا 180 کلومیٹر کتنا دور ہوتا ہے. جی اور وہ زمانہ ہے کہ جب یہ تمام امکانات نہیں تھے اور 6 رات دن کی مسافت کے بعد لوگ پہنچتے تھے. جی ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی ضرورت کیوں تھی. اگرچہ یہ بحث اگر ہو بھی چکی ہو لیکن میں ایک خاص نظریے کی طرف جانا چاہتا ہوں. جی دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنگ خیبر سے پہلے ایک اور عظیم فتح پیغمبر اکرم کو نصیب ہوئی ہے، جی اور وہ جنگ خیبر سے 3 مہینے پہلے، جس کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ. بے شک. در واقع صلح حدیبیہ جنگ نہیں تھی جی لیکن یہ عظیم فتح تھی. کس طریقے سے؟ اس زمانے میں پیغمبر اکرم کے 2 بڑے جو ہے وہ کٹر دشمن تھے، اور دشمن کا مرکز جس کو کہا جاتا ہے، دشمن کا 2 مرکز تھا. ایک مکہ تھا جو مشرکین کفار اور مشرکین مکہ وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ مدینے کے خلاف توطیہ اور سازشیں رچا کرتے تھے، اور ایک جو ہے وہ یہودی جو خیبر میں بیٹھ کے، خیبر ان کا مرکز تھا اور وہاں سے وہ فتنوں کو جو ہے وہ پروان دیتے تھے اور ان فتنوں کو باقاعدہ پیکج میں وہ مدینہ بھیج دیا کرتے تھے. بچے کچے جو مدینے میں بنی نذیر، بنی قریظہ کے یہودی وغیرہ ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے یہ عملی شکل اس کو پہنایا کرتے تھے. لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کو انجام دے لیا پیغمبر اکرم نے، اور ایک دشمن سے صلح جب ہو گئی، وہ رام ہو گیا، جب اس کے شر سے ایک حد تک محفوظ ہو گئے، ایک حد کچھ تک دنوں کے لیے محفوظ ہو گئے، تب پیغمبر اکرم نے سوچا کہ اب جو ہے وہ خیبر کا یہ فتنے کا اڈا جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. ایک تو یہ علت ہے. دوسری علت یہ ہے کہ روم سے خیبر والے ہاتھ ملانے والے تھے، اور جیسا کہ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ یہ خیبر ایک عظیم جو ہے وہ مرکز تھا سپاہیوں کا، اور ایک طاقت کا نام تھا خیبر. اور یہاں یہودی لوگ جو اپنے جوانوں کو، اپنے اسلحوں کو، اپنے مال و متاع کو جمع کرتے تھے کہ آخری نبی کی ہم جو ہے وہ استقبال کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ آخر میں وہ خود منحرف ہو جاتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی طاقت بن کر سامنے ابھر رہی تھی. لہٰذا اگر اس نے روم سے ہاتھ ملا لیا اس زمانے میں تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی پریشانی آ سکتی تھی، اور پیغمبر اکرم کی وہ دور رس نگاہیں وہ دیکھ رہی تھیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جو روم وغیرہ فتح ہوں گے اس کے لیے مسلمان جو ہے مشکلات میں پڑ جائیں گے. لہٰذا خیبر کو فتح کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. ایک علت یہ بھی ہے کہ مدینے کے جتنے بھی وہ شریر اور منافق یہودی تھے وہ جا کر وہاں جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے اور خیبریوں کو اکسانا شروع کیا. ایک علت اور بھی ہے کہ اس کے بازو میں خیبر کے قبیلہ غطفان اور قبیلہ اسد رہا کرتے تھے، اور قبیلہ غطفان جو ہے یہ بھی پیغمبر اکرم کو متعدد مرتبہ جو ہے وہ ان سے جنگ کرنے کی اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں رچی ہیں. لہٰذا قبیلہ غطفان سے نمٹنے کے لیے، بلکہ مجھے ایسا کہنے دیجئے، پیغمبر اکرم نے سوچا کہ لگے ہاتھ جو ہے وہ خیبر تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. لیکن عمدہ بات یہ ہے کہ دیکھیے خیبر اس زمانے میں ایک حوا بنا ہوا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے خیبر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. لہٰذا پیغمبر اکرم نے جب خیبر کو فتح کیا تو اس کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو گئے آٹومیٹک. چھوٹی موٹی طاقتیں جو ہیں وہ دور ہو گئیں، اور بہت سارے جو منافق یا شریر یہودی تھے وہ جو ہے وہ رام پڑ گئے اور ٹھنڈے ہو گئے، چونکہ وہ خیبر کے بلبوتے پہ جو ہے بہت زیادہ اچل رہے تھے، مجھے اس طریقے سے کہنا چاہیے. لہٰذا ان ساری علتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جو آپ اشارہ کرنے پہ مجھے مجبور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خیبر کا علاقہ بہت زرخیز تھا،
اور یہاں جنگ کرنے کے بعد اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک عظیم جو ہے وہ غنیمت ان کے ہاتھ آتی ہے، اور اس مال غنیمت کی ضرورت بھی تھی اس وقت مسلمانوں کو، چونکہ مسلمان اس کیفیت میں زندگی گزار رہے تھے کہ شاید ایک وعدہ بھوکے سوئیں، یا جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں چولہا نہ جلیں، یا ایسا بھی وقت ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان خود یہودی سے جو تک قرض لینے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے زمانے میں پیغمبر اکرم نے فتح کرنے کے بعد خیبر کو ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، اقتصادی اکنامکس پوزیشن بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو گئی، جی بالکل، اور جو ہے اس خیبر کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے دشمن بھی رام ہو گئے ہیں، یعنی دشمن مایوس ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند مایوس ہو گئے، بالکل ناکام ہو گئے اور نا امید ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ خیبر میں جو چیزیں غنیمت کے طور پر ہاتھ آئیں، اب اس کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ٹوٹل جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے میں عرض کر دوں آپ کو کہ خیبر جو ہے ایک قلعے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم بڑا علاقے کا نام ہے، جس میں 8 قلعہ ہوا کرتا تھا، 8 قلعے ہوتے تھے، اور یہ 8 قلعے بڑے بڑے ہوتے تھے، اور مرکزی قلعہ ان کو بولا جاتا تھا۔ ان کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے قلعہ بھی ہوا کرتا تھا، جیسے اسلحے کا قلعہ الگ ہوتا تھا، فوج کا قلعہ الگ ہوتا تھا، رسد کے لیے جو مال و متاع کا ہوتا تھا اس کے لیے الگ تھا، اور عام زندگی گزر بسر کرنے کے لیے آپ تصور کیجئے کتنا عظیم علاقہ تھا وہ۔ بہرحال اگر مجھے اجازت دے تو میں لکھ کے بھی لایا ہوں، قلعوں کے نام جو ہے اس طریقے سے ہے۔ جو سب سے بڑا قلعہ ہے جس کو فتح کرنا مشکل ہو جا رہا تھا، اور تاریخ میں بھی ہے کہ مولا علیہ السلام نے اس کو فتح کیا ہے، وہ قلعہ نائم تھا، جو سب سے پہلا اور بڑا اور قوی قلعہ تھا، اور جس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً دار و مدار دوسرے قلعوں کا بھی تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قلعہ نطاط ہے، تیسرا قلعہ شق کے نام سے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قلعہ نزار ہے، وطیح ہے، سلالم ہے، قلعہ کتیبہ ہے، اور آخری قلعہ جو ہے قموس ہے، کہ جو ان کے سردار کے نام سے منسوب تھا، جس کو بنی ابی الحقیق کہا جاتا تھا، اور ابی الحقیق کا بیٹا جو ہے وہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کنانہ اس کا نام تھا، یہ سردار بنا ہے۔ بہرحال یہ 8 قلعے ہیں، لہٰذا ان 8 قلعوں کو فتح کرنا، کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور قلعہ ہوتے تھے، یہ آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال جب ان کو فتح کیا تو ایک ایک قلعے سے کئی ہزار نیزے اور ڈھال اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی، اور ان کو جب ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور شرعی لحاظ سے قرعہ ڈالا گیا، اور ایک پر لکھا گیا للہ، اور اس حصے کو جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلا حصہ جدا کیا گیا، اور اس کے بعد 4 حصہ جو ہے وہ عام مسلمانوں کو نحوہ تقسیم، اور اس کے تقسیم کا طریقہ میں ابھی انشاءاللہ بتاتا ہوں مختصر طور پر۔ تو یہ 5 حصہ کیا گیا، ایک حصہ پیغمبر اکرم کو، لہٰذا یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو خمس کا طریقہ ہے تو اس کو پیغمبر اکرم کے عملی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیغمبر اکرم کے لیے ان کا سہم، ان کا جو ہے حصہ الگ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا حصہ۔ یہاں ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ اس جنگ میں یا اس سے پہلے بھی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال و متاع کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد غنیمت کو ایک حصہ پیغمبر اکرم کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے جب فدق کو حاصل کیا بغیر جنگ کے، اس میں کہیں یہ دیکھا نہیں گیا کہ فدق کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو، اور ایک حصہ پیغمبر کو دیا گیا ہو، اور 4 حصہ امتیوں کے لیے یا جو ہے وہ افواج کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ لہٰذا یہاں قرآن کی آیت بھی ہے، بہرحال تو اس اعتبار سے انشاءاللہ آگے گفتگو بھی ہوگی تاریخ اسلام کے حوالے سے، جیسے کہ ہو رہی ہے الحمدللہ، تو ناظرین دیکھیں گے اور سنیں گے بھی کہ فدق کا کس مرحلے پہ اور کیسا تقسیم اور کیا کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فدق میں کوئی تقسیم کا لفظ نہیں ہے۔ بالکل بالکل جی، ایک بات یہ ہے۔ اب دوسری چیز اور بھی میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ خیبر میں پیغمبر اکرم نے جو غنیمتیں ہیں اس میں اس انداز سے انہوں نے تقسیم کیا کہ باقی چیزوں کو 18 حصوں میں تقسیم کیا۔ زید بن ثابت جو ہے مسئول بنے کہ تمام آدمیوں کو آپ گنو اور سب کی ایک لسٹ تیار کرو۔
ان کو انچارج بنایا گیا. ان کو انچارج بنایا گیا. تو انہوں نے گنا اور گننے کے بعد دیکھا کہ 1400 سپاہی ہیں. ان 1400 سپاہیوں میں 200 گھوڑے ہیں، گھوڑ سوار 200 ہیں. لہذا پیغمبر اکرم کے حکم سے گھوڑ سوار کو 2 حصہ دیا گیا. جی اور جو گھڑ سوار نہیں تھے یعنی پیادے تھے ان کو 1 حصہ دیا گیا. اور 18 حصوں میں بہرحال گھوڑ سوار کا تو ڈبل حصہ ہو گیا. باقی جو بچتے ہیں ہر 100 نفر کا ایک ٹکڑا بنایا گیا اور اس کے سردار کو وہ دیا گیا کہ آپ اپنے 100 افراد کو تقسیم کر دیجئے. اس طریقے سے یہ مال غنیمت. لیکن مال غنیمت تقسیم کرنے میں ذرا بھی پیغمبر اکرم نے کوئی جانب نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر دھیان نہیں دیا ہو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے زید بن ثابت سے یہ کہا کہ دیکھو کتنے آدمی جو ہے مجروح ہوئے ہیں، بیمار ہیں یا شہید ہوئے ہیں، یا جو ہے کتنے ہمارے ساتھ جو ہے غیر مسلم ہیں. یہ تعجب ہوگا سن کر کہ اس جنگ میں کافی لوگ جو ہے وہ غیر مسلم بھی تھے، یعنی یہودی تھے جو پیغمبر اکرم میں تفصیل سے بیان کرتا جاؤں گا. میں مختصر لکھ کر بھی لایا ہوں تاکہ دقیق میں بیان کر سکوں. ایک تاریخ تو ایک دریا ہے، بہرحال اس میں سے جو سمیٹ کر لانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں اشارہ کرتا جاؤں گا. حضور اگر اجازت دیں تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آپ سے جانیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے جنگ خیبر کے غنائم کے حوالے سے، اور جناب محمد زین العابدین صاحب قبلہ آپ سے مخاطب ہیں اور ہم سے مستفیض ہو رہے ہیں. آپ ہمیں اجازت دیجیے، قبلہ سے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خدا کی قسم اگر اللہ نے تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا کر دی، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور، ابھی آپ جو غنائم کی تفصیلات ہیں اس کو بیان فرما رہے تھے. جی، تو یہ غنائم جو ہے اس طریقے سے پیغمبر اکرم نے تقسیم کرنا شروع کیا. حتیٰ کہ دیکھا یہ گیا کہ اس لشکر میں 5 آدمی بیمار تھے. ظاہر سی بات ہے 180 کلومیٹر کی مسافت اور اس گرمی کے عالم میں اور اس طریقے سے آنا. بہرحال تو 5 آدمی بیمار تھے، اس میں سے 2 آدمی وفات پا گئے. پیغمبر اکرم نے ان وفات پانے والے افراد کا حصہ بھی ان کے خاندان کے لیے محفوظ رکھا. جو بیمار تھے لڑ نہیں سکے مگر اس جنگ میں شریک تھے، لہذا ان کو بھی اتنا ہی حق دیا گیا جو لڑنے والوں کو دیا گیا. ٹھیک ہے، چونکہ وہ اس نیت سے آیا ہے اور لڑنے کے لیے آیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے سے 10 یہودی بھی تھے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خیبر پورا یہودی کا مرکز ہے. بالکل. اور یہودی سے لڑنے کے لیے 10 یہودی مدینے سے آ رہے ہیں. اور یہ ساتھ میں ہے اس لشکر کے. ٹھیک ہے، یہ لڑے نہیں ہیں مگر یہ آئے کس طریقے سے؟ کچھ تو اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان جو لڑنے والے لوگ تھے یعنی صحابی تھے ان کے غلام ہوا کرتے تھے، لہٰذا ان کی خدمت کے لیے یہ بھی آ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اخلاقی اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اتنے جو ہے وہ متاثر ہو گئے کہ وہ اپنے ہم مذہب کے لوگوں سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، جبکہ وہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جب قبیلگی اور نجات پرستی، آپ بہرحال نسل پرستی، بہرحال تاریخ اسلام کے حوالے سے پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے سردار کی بات پہ جو ہے وہ حتی پیغمبر کی بات کو بھی ترجیح نہیں دینے والے لوگ یہ تھے. تو بہرحال لیکن انہوں نے اپنے اس یہودیت کو چھوڑ دیا پیغمبر اکرم کی صداقت کو، عدالت کو اور ان کی انسانیت کو اور ان کے جو ہے وہ اخلاق کو دیکھتے ہوئے.
बहरहाल तो पैगंबर अकरम ने इन आने वाले लोगों को कुछ मिकदार गनीमत जो है इनको दिया, जबकि ये लड़े नहीं है लेकिन इनको दिया। उसके बाद हम देखते हैं 20 खवातीन जो है इस लश्कर में हैं जी। तो इन 20 खवातीन को चूंकि जिहाद तो इन पर वाजिब नहीं है, लिहाजा गनीमत इनका हक नहीं है, लिहाजा पैगंबर अकरम ने अपनी जानिब से कुछ हदिया इनको दिया। जब तारीख में देखा तो महसूस ये हुआ मगाज़ी वाक़िदी। बहरहाल हुजूर अगर आप इजाजत दें तो शायद हमारे कोई कॉलर हैं, वो एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, देखते हैं उनका सवाल क्या है। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस सवाल कुछ भी नहीं है भाई, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे खुद माले गनीमत मिल रहा है, मैं भी बैठा हूँ लाइन में। बहुत शुक्रिया वाकई खुदा आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है, इतना मैं खो गया आप लोगों की बातों में कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद भी गनीमत ले रहा हूँ, माले गनीमत मुझे मिल रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोग का प्रोग्राम, आपका चैनल जो है वो हमारे सारे चैनलों के ऊपर ये ताज के जैसा सजा हुआ है, माशाअल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप हमारी रहनुमाई करते रहिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरह से। बहुत मतालिब और मारिफ हम लोग बहुत मशकूर, बहुत जानकारी। कहाँ पढ़ सकते इतनी सब? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये वाकई अपने एहसास का इजहार फरमा रहे थे हमारे एक अजीज, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके और अपने तमाम नाजरीन के जो हमें कॉल करते हैं और रहनुमाई करते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को और बेहतर बनाया जाए। जी बिस्मिल्लाह। जी, तो पैगंबर अकरम ने इसके बाद जो खवातीन हैं वो नाउमीद ना हो जाएं, उन्होंने जहमत की है, मेहनत की है, शायद तीमारदारी की है मजरूहीन की और जख्मी लोगों की, लिहाजा पैगंबर अकरम ने अपनी जानिब से कुछ हदाया उनको दिया। जब तारीख में हम देखते हैं तो कितना हिस्सा था, छोटा मोटा शायद हो लेकिन नहीं, हमने देखा कि एक आदमी जंग करने के बाद जो माले गनीमत ले रहा है उसका आधा हिस्सा जो है वो बनता है एक एक खातून को जो पैगंबर अकरम ने हदिया दिया है। इसके बाद जो है वो जंगे खैबर में अगर हम देखते हैं तो अंसार में से 16 अफराद शहीद हुए और मुहाजिर में से 4 अफराद शहीद हुए, और बनी उमैया के जो हम पैमान थे और इनके साथ आए ये लोग 3 थे, और एक बनी असद के हम पैमान थे कि जो इस जंग में शहीद हो गए। लिहाजा पैगंबर अकरम ने इनका हिस्सा भी, इनका सहमिया भी अदालत के साथ इनके खानदान को, इनके फैमिली को पहुंचाया है। हुजूर एक मर्तबा हम आपको रोकेंगे, फिर हमारे कोई कॉलर है वो सवाल करना चाहते हैं, देखिए उनकी क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका इसमें शरीफ, और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? जनाब। जी आपका नाम? बहर अब्बास। हाँ, कॉल करने का बहुत शुक्रिया, फरमाइए। जनाब मौलाना साहब से ये पूछना है, जो जुम्मा नमाज है वो फर्ज है, नफल है या सुन्नत है? जी जुम्मा नमाज। जरूर इंशाल्लाह, बिल्कुल हमारे मौलाना जवाब देंगे आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी उनका सवाल ये है कि नमाज जुमा जो है वो फर्ज है, नफिल है, क्या है, आप उसको बयान कीजिए। देखिए बहरहाल अभी खैबर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और खासकर जो है वो माले गनीमत के हवाले से, और अचानक जो है वो अहकाम का एक सवाल आया। बहरहाल अच्छा लगा, बहरहाल उन्होंने अपने नियाज के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक उन्होंने सवाल किया। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं किसकी तकलीद करता हूँ, ठीक है ना। जिस मुज्तहिद की मैं तकलीद करता हूँ उनके नजरिया क्या है, उनके यहाँ जो है वो जुमे की नमाज को वाजिब करार दिया गया है या सुन्नते मुअक्कदा। चूंकि नमाज जुमा का जो असल और मेन कायदा है, एक चाबी काठी में जिसको अर्ज करता हूँ, इस तरीके से है कि इमाम के हुजूर में, जब चाबी काठी यानी मास्टर की, आप मास्टर की, जब इमाम हाजिर हो उनके हुजूर में नमाज जुमा है वाजिब, यानी इमाम मासूम के हुजूर में। लेकिन अगर इमाम मासूम यानी हमारे जो है 12 इमाम जो हैं इनके ज़माने हुजूर में न हो, जैसे इस वक्त जो है पर्दा गैब में है इमाम, तो गैबत ये जमाना चल रहा है, गैबत कुबरा, तो इमाम अगर गैब में हो और हुजूर का दौर न हो तो उस जमाने में जो है नमाज जुमा सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, कहते हैं कि कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं मेरे लिए वाजिब है, साबित ये हुआ है, कोई कहते हैं कि नहीं ये जो सुन्नत मुअक्कदा है। इसका मकसद ये है कि अगर नमाज जुमा को वाजिब की नीयत से आप पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है नमाज ज़ोहर को आप सुन्नत की नीयत से पढ़ें,
اور نماز جمعہ کو آپ اگر سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد نماز ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھیں. ویسے معمولاً آج مراجع جو ہیں وہ وجوب کے قائل ہیں، وجوب تخیری کے قائل ہیں. دیکھیے جیسے ابھی مرحوم آیت اللہ بہجت ہیں وجوب کے قائل تھے، لیکن آپ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تقلید کس کی کرتے ہیں اس پہ دیکھنا پڑے گا، اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. بہرحال بہتر. تو اگر اجازت ہو تو بسم اللہ ہم اپنے موضوع کی طرف. جی تو یہ سہمیاں، لیکن ایک عمدہ چیز ہے جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے خیبر میں حملہ کرنے کے بعد اور قلعوں کو فتح کرنے سے پہلے ایک جو ہے وہ چرواہا تھا جو یہودیوں کے یہاں جو ہے وہ چرواہے کا کام کرتا تھا، لیکن وہ غلام تھا اور حبش کا رہنے والا تھا. جب وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں جو ہے وہ مثلا سب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی اسلحے کو جو ہے تیز کرنے میں، کوئی مورچہ بنانے میں، اس میں تو کہا کہ کیا بات ہے، اچانک خیبر کا کوئی نقشہ ہی بدل گیا ہے. تو کہا کہ دیکھو خیبر کا نقشہ اس لیے بدلا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. کہا کہ کس سے جنگ کرنی ہے؟ کہا کہ اس ایسے شخص سے جنگ ہے کہ جو ادعا کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور نبوت کا جس کو گمان ہے، یہ جملہ ہے بہرحال، کہ جو گمان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اس سے. تو یہ حبشی غلام جو ہے یہ کنجکاو ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ سوچنے لگتا ہے کہ کون ہے وہ شخص، جستجو کرتا ہے، یہ تفحص میں لگتا ہے. لہذا یہ اس تگودو میں رہتا ہے کہ یہ لشکر آئے جو نبی جو ہے وہ ادعا کر رہے ہیں، میں ان کو دیکھ سکوں. بہرحال تو جب یہ کچھ قلعے فتح ہو گئے ہیں تو یہ پیچھے سے آتا ہے اور ان تمام بھیڑ بکریوں کے ساتھ آ جاتا ہے بڑے سادگی کے ساتھ. اور آنے کے بعد جو ہے لوگ بھی دیکھتے ہیں بھائی اس کے ساتھ تو لشکر نہیں ہے بلکہ بھیڑ بکریاں ہیں. تو کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے کہ جس نے ادعائے نبوت کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اور آگے بڑھتا ہے اور ان بھیڑ و بکریوں کے ساتھ جو ہے وہ خیمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. پیغمبر اکرم نے بھی اس کو اجازت دی اور یہ داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد کہا کہ آپ کا ہدف کیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میسنجر ہوں، پروفیٹ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم کہو گے تو نجات پا جاؤ گے. کہا کہ اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں گا محمد رسول اللہ، مجھے بینیفٹ میں بھی فائدہ کیا ملے گا، اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ کہا کہ تم کو بہشت ملے گی. نہیں معلوم پیغمبر کی لسان صداقت کا کیا اس کے اوپر اثر ہوا کہ وہ ایک دم جو ہے متغیر ہو گیا، کانپنے لگا. اور اس کے بعد خوشی سے، وقت ہمارے پاس کم ہوگا، آپ اس کو مختصر کیجئے چونکہ ابھی کئی سوال ہیں غنائم کے حوالے سے اور بہت کم وقت رہے گا، تو اس کا آپ نتیجہ بیان کیجئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلام لے آیا اور لانے کے بعد پیغمبر اکرم سے کہتا ہے کہ اے اللہ کا بھیجا ہوا نبی، دیکھو میرے ساتھ جو یہ بھیڑ بکریاں ہیں میرے پاس، یہ تمام یہودیوں کے ہیں اور یہودیوں کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اقتصاد کی ہے. تو آپ کہیں تو یہ آپ کے لشکر کے اوپر میں قربان کر دوں، آپ اس کو رکھ لیجئے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ یہودی ضرور ہیں اور تم مسلمان ضرور ہو گئے ہو، لیکن یہ امانت ہے تمہارے پاس. یہ بہترین اخلاقی ایک نقطہ ہے کہ یہودی جیسے کٹر منافق شریر اور بدترین دشمن اس زمانے امانت بھی اگر ہمارے پاس ہو تو اس کی امانت بھی اگر ہے تو پیغمبر اکرم نے سکھایا کہ امانت ان تک پہنچاؤ. تو اس نے کہا کہ اگر میں جاتا ہوں پہنچانے کے لیے تو شاید مجھے واپس نہ آنے دیں یا میرے ساتھ کچھ اور برتاؤ کریں اگر یہ خبر پہنچ گئی. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ لشکرگاہ سے باہر، اور جانے کے بعد ان کو اس سمت جو ہے وہ جس کو گاؤں دیہات کی زبان میں کہتے ہیں ہکا دو یا ان کا رخ اس طرف کر دو، سب بھیج دو، ادھر ان کی ہدایت کر دو. لہٰذا وہ خیبر کی طرف وہ جو ہے اس کی ہدایت کی جو بھی وہ اور وہ بکریاں پھر ادھر چلی گئی. تو اس میں ایک بہترین اخلاقی نقطہ ہمیں اور ہمارے جوانوں کو یہ ملتا ہے کہ دیکھو اگر بدترین دشمن بھی ہے تو امانت میں خیانت نہ کیجیے. امانت میں خیانت کرنے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ تاکید بھی کی ہے، حتیٰ کہ نو مسلم کو بھی یہ درس انہوں نے دیا ہے. جی آگے اگر کوئی سوال. حضور ہاں میں یہ جاننا چاہتا تھا، دیکھیے تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے اور یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ جو سب سے اہم چیز تھی مال غنیمت میں سے خیبر کے، وہ نخلستان تھا ان کا. جی ہاں جی. جو باغات تھے کھجوروں کے اور ان کی کھیتیاں تھی،
لیکن ایسا کچھ دیکھنے میں آتا ہے تاریخ میں کہ اس کو واپس یہودیوں کو پلٹا دیا جاتا ہے، جبکہ خود مسلمانوں کو اس کی بہت ضرورت تھی اور مسلمانوں کو بہت کچھ اس سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ جو بھی دنیا کے بڑے بڑے فاتحین ہیں اور سیاس ہیں، یعنی نہ وہ سیاست گندی سیاست بلکہ اچھی سیاست کے ذریعے سے جو فتح کرتے ہیں اور پالیسی کے ذریعے سے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت سے دفعہ دشمن کے اس تخت و تاج کو فتح کرتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حتماً کوئی علت ضرور ہوگی۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا، حتماً اس کے پیچھے بہت بڑا ایک لاجک ہوگا، بہت بڑے جو ہے وہ اہداف ہوں گے۔ تو سب سے پہلا بڑا ہدف یہ تھا، دیکھیے 180 کلومیٹر مدینے سے، یعنی اسلامی سینٹر، اسلامی حکومت کا مرکز، اس سے دور جانے کے بعد 180 کلومیٹر دور جانے کے بعد یہ باغات ہیں اور یہ کھیتیاں ہیں، اور اس پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ زرخیز علاقہ تھا اور یہاں کھجوروں کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی۔ مسلمان اس زمانے میں ایک تو کھیتی بہت کم جانتے تھے، جی لہٰذا یہ باغ اور یہ کھیتی اگر مسلمان لے بھی لیتے تو وہ یہ کر نہیں پاتے، تجربہ کم ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا تجربہ نہیں ہے، وہ کھیتی نہیں کر پاتے، ناکام ہو جاتے، ایک بات۔ دوسری بات ہے اتنا دور سے آنے کے بعد کھیتی کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود یہودیوں نے کہا کہ آپ ابھی ہم لوگوں پر غالب آ چکے ہیں اور فتح کر دیے ہیں، اگر آپ کے دل میں کچھ ہمارے لیے جذبہ ہو، ہمارے بچوں کے اوپر اگر رحم آتا ہو تو یہ آپ ہمیں دے دیجئے، اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ ہم آپ کو دے دیا کریں گے، جو بھی اس میں درآمد ہوگی اس کا آدھا حصہ آپ کو پہنچا کرے گا۔ تو پیغمبر اکرم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی زحمت کے آدھا حصہ جو ہمیں مل رہا ہے، خرما ہو یا کھیتی ہو، اس کا پیسہ یا جو بھی اقتصاد، تو کیوں ہم جو ہے یہاں کچھ مسلمانوں کو۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ان کی روزی روٹی وہ وابستہ تھی اسی سے، یعنی جو وہاں پہ یہودی ہیں، اگر حضور یہ چاہتے کہ ان یہودیوں کو ختم کیا جائے نہ کہ ان کی شرارت کو، تو سب کچھ یا تو قتل کر دیتے یا یہ بند کر دیتے، لیکن رسول نے یہ چاہا کہ نہیں، بلکہ ان کی جو شرارتیں ہیں وہ ختم ہوں۔ جی پیغمبر اکرم کی ہم پوری زندگی میں دیکھتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، حتیٰ دشمن کو بھی ہے، اس کا خون نہیں زمین پہ گرنے دیا، یعنی اس کو قتل ہونے نہیں دیا، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو معاف کروایا کرتے تھے، یعنی چونکہ انسان کی جان کی قیمت پیغمبر اکرم کے نزدیک بہت زیادہ تھی۔ بہرحال تو آخری جو نقطہ ہے اس نخلستان، کھجور کے باغات اور اس کھیتی کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں یہ کہنا، بہرحال ہم نے جو دیکھا ہے تاریخ میں کہ پیغمبر اکرم نے ان کے حوالے اسی لیے کیا ہے کہ شاید سائیکولوجی اور نفسیاتی اعتبار سے ہماری دی ہوئی چیز کھا کر شاید ان کے بچوں کے رگوں میں کوئی اثر آ جائے خون کا، کہ شاید کچھ مائل ہو جائیں بہرحال اور متمائل ہو جائیں، لہٰذا پیغمبر اکرم نے یہ صدقہ ان کو واپس کیا کہ لو ٹھیک ہے، اور تم جو ہے اس کی کھیتی کرتے رہو، درآمد ہمیں دیتے رہنا۔ حضور ہمارے پاس صرف شاید 1 یا 1.5 منٹ کا وقت ہے، اگر اس میں آپ کچھ خیبر کے حوالے سے کہنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دیکھیے خیبر کے اس جنگ میں بہت عظیم عظیم اخلاقی نقطے بھی ہیں اور سیاسی نقطے بھی ہیں، اکنامکس اور اقتصادی نقطے بھی ہیں۔ میں ایک جو ہے وہ اخلاقی یا بہرحال احکامی نقطے کی طرف جانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد جب مدینے میں پہنچے تو ان کو راستے میں اطلاع ملی مدینے میں پہنچنے سے پہلے کہ حبش سے جو مسلمان ہجرت پہ گئے ہوئے تھے حضرت جعفر طیار کے سرکردگی میں وہ واپس آئے ہیں، تو پیغمبر اکرم بہت خوش ہو گئے اور ان کے لب مقدس سے یہ حدیث جاری ہے، یہ جملات ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کس خوشی میں زیادہ خوش ہوں کہ میرے ان مظلوم مہاجر مسلمان، خاص کر میرے جعفر طیار کی واپسی پر یا خیبر کے فتح ہونے پر میں زیادہ خوش ہوں۔ بہرحال جب حضرت جعفر طیار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں اور ملنے کے بعد تمام ان افراد کے درمیان میں گلے ملتے ہیں، اور یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ حضرت جعفر طیار جو ہے وہ نیچے آتے ہیں اپنے مرکب سے، اور آنے کے بعد زمین پر جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے لیے تعظیمی جو احترام انجام دیتے ہیں اور بہت دیکھنے کے لائق ہے، یعنی پیغمبر اکرم کے سامنے پورا اپنے وجود کے ساتھ جھک جاتے ہیں اور تعظیم سے پیش آتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کے ماتھے کا بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا، اے میرے بھائی، اے جعفر طیار،
کیا تم نہیں چاہتے کہ اس عظیم خوشی کے موقع پہ میں تمہیں کچھ ہدیہ دوں؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا ماشاءاللہ یہ تو میرے لیے توفیق ہے. تمام لشکر وقت ختم ہو گیا حضور ہمارا، جلدی سے وہ ہدیہ آپ بیان کر دیجیے. جی تو لشکر نے سوچا اور لوگوں نے سوچا کہ شاید کوئی سونا چاندی یہ وہ کچھ دیں گے. لوگ تیار تھے بھائی کیا دینے والے. تو انہوں نے پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں تم کو ایک نماز کی تعلیم دیتا ہوں اور وہ نماز آج بھی جعفر طیار کے نام سے ہے. اور لوگ اگر مصیبت میں ہو پریشانی میں ہو اس نماز سے استفادہ انشاءاللہ. ناظرین معاف کیجیے گا ہمارا وقت ختم ہو گیا. ہم قبلہ سے بھی خداحافظی کریں گے اور آپ سے بھی. اور یہ ہدیہ تھا حضور کا جناب جعفر طیار کے لیے. اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.